حضرت معاذ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین کی دعوت دینے کا کہا، پھر کہا نماز کا حکم دیجیے، پھر زکوٰۃ کا دیجیے۔ نمبر 2، بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ شرعی طور پہ گھر میں کوئی اگر دیوانہ پاگل شخص بھی ہے نا، شرعی طور پہ اس پہ حصہ بنتا ہے، جو شریعت کا وراثتی حق اس کا ہے۔ اگر اس کا مال اتنا کوالیفائی کرتا ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے، جو گھر کے عقل مند افراد ہیں ان کو چاہیے اس کے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، چاہے 2-4 سال کا ہے، اس کو تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے، لیکن جائیداد پراپرٹی اس کے نام پہ ہے، جو بھی چیز بنتی ہے اگر زکوٰۃ کو کوالیفائی کرتی ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، خاندان کے صاحب عقل لوگ اس کی زکوٰۃ کو ادا کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد، توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد اولین بات یہ ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، وہ نماز ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر جگہ پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں موجود ہے، اور اسی طرح ہی اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے حج کی ادائیگی کا بھی حکم ہے۔ لیکن ان چاروں فرائض میں ہر کسی کے اصول مختلف ہیں، اس کی اہلیت کا معیار مختلف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھے نمبر پر حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اب چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کا رحمتوں والا، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک میں ہر مومن مسلمان جو صاحب مال ہوتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بدنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تلاوت قرآن کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہوں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے جسم سے ادا ہوتے ہیں۔ صاحب مال خواہش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مال دے، ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس حوالے سے مسائل بھی دریافت کرتے ہیں، آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں،
شعور بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اس کی ادائیگی کا حکم ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا مطلب ہے زکا زرع، زراعت کا بڑھنا، یعنی زراعت کے ساتھ اگر اس لفظ کا اطلاق کریں تو اس کا مطلب ہے بڑھنا۔ دوسرا اس کا معنی ہے پاکیزگی، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیابی اس نے پائی جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ گویا زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مال کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور مال بڑھتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کبھی بھی مال کو کمی نہیں کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور بندہ جب بھی کبھی کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رب کائنات نے ہمارے لیے شریعت میں بہت سی ایسی باتیں رکھی جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1395 نمبر، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن میں گورنر بنا کے بھیجا۔ فقال ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان کو اس بات کی سب سے پہلے دعوت دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان جائیں تو ان کو بتائیے ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی یوم ولیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ جب وہ نماز کا قیام کرنے لگ جائیں تو بتائیے ان اللہ قد افترض علیہم الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، جو ان کے اغنیاء سے، صاحب مال لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء کی طرف لٹائی جائے گی۔ حضرات دی وقار، زکوٰۃ ہر مال پہ نہیں لگتی، ہر روپے پیسے پہ نہیں لگتی، مخصوص مال ہے، اس کی ایک مخصوص ریشو ہے، اور جب تک وہ اس مخصوص ریشو تک نہیں پہنچتا، اس تعداد تک نہیں پہنچتا، اس نمبر تک نہیں پہنچتا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا ہے ٹائم کا اعتبار، کہ جب تک اس مال کو سال نہیں ہو جاتا، سال گزرنے تک، جب تک سال نہیں ہوتا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، اور اس کے لیے معیار یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے اگر مال پاک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 1014 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے اپنے پاکیزہ مال سے ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کیا، ایک کھجور کے برابر بھی، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العالمین تو صرف پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں، فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ کریم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے صدقے کو اس طرح بڑھاتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی ایک بکری کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو اس طرح بڑھاتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح کا بن جاتا ہے۔
خرچہ ہم نے ایک کھجور کے برابر ہے، ایک سکے کے برابر ہے، ایک چھوٹا سا مال خرچہ ہے، کوئی گندم کی بوری کسی کو دے دی ہوگی، آٹا دے دیا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں یاد رہے نیت خالص ہو، رضا الہی ہو تو اللہ رب العالمین اتنا کچھ بڑھا دیتے ہیں، جس طرح اس حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ایک پہاڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیے ہر کاروباری شخص اس کو بھی یہ مسئلہ سمجھنا ہے، جو شخص جو اجناس کا کام کرتا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی ہے، جو شیئرز کا کام کرتا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی ہے، جو مقروض ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر زکوٰۃ کے اندر ہم آتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہوتی اور فرض ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو یاد رکھنا اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں فرمایا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیے ایک ہے آپ کے پاس مال، دولت، خزانہ، اگر آپ اس میں سے اس کا زکوٰۃ بنتی ہے نہیں نکالتے وہ مال پھر مال نہیں رہتا، وہ کنز بن جاتا ہے، خزانہ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، اللہ رحمت فرمائے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ مال جو انسان کما کے اپنے پاس رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے تقوی بہا جباہہم، اس مال کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں تقوی بہا جباہہم، پیشانیوں پر داغا جائے گا، پہلوؤں پر داغا جائے گا، پشتوں پر داغا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جوڑ کے رکھتے تھے اب سنبھال کے رکھ لو، کتنا کام آئے۔ عزیزان گرامی صحیح بخاری کی 1403 نمبر حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے فلم یؤدی زکاةً، اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبۃ، قیامت کا روز ہوگا اللہ کریم اس شخص کے مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں، اژدہا کی صورت میں بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، لہ زبیبۃ، اس کے 2 نقطے اس کے اوپر ہوں گے جو اس کے زہر آلود ہونے کی علامت ہیں، اور ثم یلزم بشدقیہ، وہ اس کی بانچھوں کو پکڑے گا۔ یہ مال، یہ کنز، یہ خزانہ جس کی ادائیگی نہیں زکوٰۃ کی گئی، یہ صاحب مال کے جبڑے کو، جوز کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑے گا، کھینچے گا، ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھی جو سورہ آل عمران کی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ
بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر۔ ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جو اپنا مال روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں کہ یہ بخل کرنے کی عادت ان کے لیے بہتر ہے، کبھی تصور نہ کریں یہ والی بات کہ مال رکھا ہے بہت اچھا کام ہے، غلط کام ہے۔ بل هو شر لهم، یہ بدترین عادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کا روز ہوگا یہ مال طوق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول بنے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق ڈالا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں ابو بکر صدیق اس کے خلاف جہاد کر کے زکوٰۃ لوں گا۔ اور اگر وہ شخص اللہ کے رستے میں عقال، رسی بھی اللہ کے رستے میں صدقہ دیتا تھا، الذی کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اس نے وہ رسی دینے سے انکار کیا ہے، اللہ کی قسم میں لڑائی کر کے جہاد کر کے اس سے وہ بھی زکوٰۃ کے طور پہ وصول کروں گا۔ یہ میرے بھائیوں اس کی اہمیت اتنی ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کی شریعت میں شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر تو صاحب مال جتنا بھی ہو وہ تو شریعت کو ہی نہیں مانتا۔ حضرت معاذ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دین کی دعوت دینے کا کہا، پھر کہا نماز کا حکم دیجئے، پھر زکوٰۃ کا دیجئے۔ نمبر 2، بالغ اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ شرعی طور پہ گھر میں کوئی اگر دیوانہ پاگل شخص بھی ہے نا، شرعی طور پہ اس پہ حصہ بنتا ہے، جو شریعت کا وراثتی حق اس کا ہے۔ اگر اس کا مال اتنا کوالیفائی کرتا ہے کہ زکوٰۃ بنتی ہے، جو گھر کے عقل مند افراد ہیں ان کو چاہیے اس کے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ بچہ ہے، نابالغ ہے، چاہے 2-4 سال کا ہے، اس کو تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم نہیں ہے، لیکن جائیداد پراپرٹی اس کے نام پہ ہے، جو بھی چیز بنتی ہے اگر زکوٰۃ کو کوالیفائی کرتی ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، خاندان کے صاحب عقل لوگ اس کی زکوٰۃ کو ادا کروائیں گے۔ نمبر 3 ہے اس مال کا، اس جائیداد کا، اس پراپرٹی کا، اس سامان تجارت کا نصاب کو پہنچنا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے آزاد ہونا شرط ہے، کہ بندہ غلام نہیں ہو، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کا مال اپنا نہیں ہوتا، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور 5ویں بات، سال مال پہ ہے، سال کا گزرنا مال پہ ہے، نقدی پہ ہے، تجارت پہ ہے، تجارتی مال پہ ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو زراعت کا کام کرتا ہے اس کے اوپر سال کا ضروری نہیں ہے، جب پیداوار آئے گی، قرآن میں آتا ہے آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کٹائی ہوگی اس کے اوپر اس پروڈکشن کا، پیداوار کا حق واجب ہو جاتا ہے، یہی زکوٰۃ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے فیما سقط السماء العشر، جس زمین کو آسمان پانی پلاتا ہے اس کے اوپر 10% اس کی زکوٰۃ عشر بنتا ہے۔ وفیما سقط العیون، اور جس کو چشمے پانی پلاتے ہیں، بلوچستان کے علاقے میں کاریز کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے، اور آج کل ٹیوبل ہے، سولر ٹیوبل ہیں، یا بجلی پہ ٹیوبل چلتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، تو اس لیے 10% نہیں، وہاں پہ پھر 5% اس کا عشر نکالنا ہوگا۔ تو اگلی بات، ظاہری بات ہے زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔
ہر شخص کوئی پیسے دیتا ہے، پیسے دے کے بندہ گاڑی خرید لیتا ہے، پیسے دے کے مکان خرید لیتا ہے، پیسے دے کے بندہ طرح طرح کی دنیاوی سہولت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ ظاہری چیزیں اظہار نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا مال پاک ہوگا انشاءاللہ، جس طرح زکوٰۃ کے معنی اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ مال بڑھے گا بھی اور مال پاک بھی ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کنجوس نہیں رہتا، اس کو مال دینے کی عادت پڑتی ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ مال خرچ کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے نہیں رکھنا کہ یو آر گوئنگ آن کلیکٹنگ منی، کہ آپ رقم جو ہے نا جیب میں ڈالی جا رہے ہیں بس۔ یہ مال گردن سے باندھ کے، ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع کری جا رہے ہیں، ہاتھ ادھر سے نکل کر خرچ کرنے کی طرف نہیں جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاتھ کو گردن سے باندھ کر نہیں رکھنا کہ بس ادھر کوئی جاتا ہے ہاتھ، ادھر کوئی خرچ کی طرف نہیں جاتا، ایسے نہیں کرنا۔ اور فرمایا لا تبسطھا کل البسط، ادب بھی سکھا دی ہے کہ نہ ہی اتنا ہاتھ کھول دیں کہ بعد میں آپ کو خود ملامت زدہ ہو کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، ایسے بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ شکر کا بہترین اظہار ہوتا ہے بندہ اللہ کے راستے میں جب زکوٰۃ کی صورت میں صدقہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا مال تھا تو نہیں دیا، میں نے تیرے راستے میں دے دیا۔ وہ خالق و مالک جو آج ہمیں اس قابل بنایا ہے، جس نے ہمیں ایلیجیبل بنایا زکوٰۃ دینے کے لیے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ ہمیں دوسری سائڈ پہ بھی کھڑا کر سکتا ہے زکوٰۃ لینے والا، لیکن یہ اس کا فرض دینے والا بنا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، غرباء سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں احساس ہوتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، صرف اپنی کلاس سے تعلق نہیں کہ جس کلاس کا آپ صاحب مال ہو انہی سے تعلق، انہی سے میل جول، انہی سے ہی اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کی ضروریات کا احساس ہو، ان کی قسم پرسی کا احساس ہوگا، ان کے مسائل کا احساس ہوگا، پتہ لگے گا یہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میرے مال سے ان کی یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے، تو اس سے بڑے کون سا انعام ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، معاشرتی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، معاشرتی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ سمپتھی پیدا ہوگی، نفرت نہیں آئے گی، پھر آپ ان سے بیٹھنا بھی گوارا کریں گے ان کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کدھر بٹھا دیے ان کو سائڈ پہ لے جاؤ، میرا پروٹوکول یہ تقاضا کرتا ہے، میں ایسے بندوں سے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس نے آپ کو پروٹوکول دلوایا ہے وہ اس قابل بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو شاید اسے بھی نیچے کر دے، تو اس لیے اللہ کا ہمیشہ شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، حسد کی بیماری سے انسان بچتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا رہے گا نا، دوسرے صاحب مال کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کریں جو آپ سے نعمتوں میں، وسائل میں نیچے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جب آپ یہ والا کام حدیث کے مطابق کریں گے نا تو آپ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر نہیں سمجھیں گے۔ چھوٹی سی اللہ نے نعمت دی ہے نا، فوری ذہن میں آئے کہ میرا فلان دوست عزیز ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ تو نے دے دی، تیرا شکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ زکوٰۃ یہ چیز سکھاتی ہے۔ اور پھر انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے بندہ، اور اس کے یہ پکا اور سچا مومن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دعا اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور انسان خرچ کرتا ہے نا، یہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت اصل دل میں ہوتی ہے کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں اللہ کی محبت کی بنا پہ، وہ فقیر کو دے دے، غریب کو دے دے، نادار کو دے دے، کسی مدرسے کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے، یتیم کو دے دے، جس کو ضرورت مند سمجھتا ہے وہ اس کو دے دے۔ میرے بھائیوں، صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ مقروض نہیں ہونا چاہیے۔ مقروض اب آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو ہم سارے ہی لوگ ہیں،
ہم نے تو اتنے اتنے پیسے لوگوں کے دینے ہیں، تو ساتھ وہ بھی جوڑ لیں جو لوگوں سے لینے ہیں، پھر بیلنس ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ مال تجارت ہے نا، اپنا سٹاک، یہ جتنے بھی آپ سارے ساتھی لوگ ہیں سارے، اپنا جتنا بھی سٹاک ہے، پہلی تو بات یہ ہے اس کو سال ہوا ہے، سال اندازہ کیجئے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان میں دینا ضروری ہے؟ ہم اس کو سہولت کے طور پہ کہتے ہیں رمضان میں دے دیا کریں، کیونکہ آپ عربی مہینے کا اعتبار کریں گے نا تو 30 سال بعد ایک سال اضافہ ہو جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے، یعنی رمضان کا نہیں، سال کا شرعی حکم ہے۔ اگر انگریزی مہینے کا اعتبار کریں گے نا تو 30 سال بعد ایک سال مس ہو جائے گا آپ کا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے عربی مہینہ جو ہے نا وہ مختص کر لیں، وہ جو آپ کا بنتا ہے، جس سال آپ نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے اس سال سے شروع کر لیں۔ لیکن اگر آپ رمضان کر لیں سب سے اچھی بات ہے، 70 گنا 700 گنا اللہ سے اور نیکیاں لے لیں۔ اس کا تعین کریں، سٹاک کی مالیت کا تعین کریں، انوائسز ساری موجود ہے، کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا۔ جتنا آپ نے مال لوگوں سے لینا ہے وہ جمع کر لیں، جتنا دینا ہے اس میں سے منفی کر دیں، جو باقی بچ گئے اس کی زکوٰۃ دے دیں 2.5%۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کا عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، بڑی سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ کام کیجیے۔ میں نے آپ کو بتایا مقروض نہیں ہو بندہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی۔ اگلی بات، حرام مال کمایا ہے، سود کے پیسے کمائے، رشوتیں لیتا جا رہا ہے، لوگوں سے پتی کے نام پہ، گفٹس کے نام پہ لیتا جا رہا ہے، یا جائیدادیں اچھی بنا لی ہیں، بعد میں پتہ لگا ہے کسی بہن کا حصہ مارا ہے، کسی نے بھائی کا حصہ مارا ہے، کسی نے غریب کی زمین چھینی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اس کے اوپر انہی کا حق بنتا ہے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو واپس کریں، زکوٰۃ سے شاید زیادہ ثواب ہو جائے گا، کیونکہ اس مال پہ زکوٰۃ کا حق نہیں ہے، نہ غرباء کا حق ہے، ان کا حق ہے جن کے ساتھ زیادتیاں کی، جن سے تجار حضرات، دکاندار آدمی نے جھوٹ بول کر پیسہ کمایا ہے، غلط مال بیچ کر زیادہ نفع لیا ہے، اس کے اوپر صاحب مال، دکاندار، تاجر کا حق نہیں ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا اسی کا حق ہے اس کو ڈھونڈ کر اس کو پیسے واپس کریں، جس کے ساتھ زیادتی کی، اپنی جائیداد بنائی، اپنا مال بنایا۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح جانور ہے، لائف سٹاک کا ایشو ہے، ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی میں ہے، ہم ان کو وہ مسئلہ لائف سٹاک کا بتا دیتے ہیں کہ بکریاں کتنی ہوں تو تب زکوٰۃ ہوتی ہے، گائے کتنی ہوں، بھینسیں کتنی ہوں، یا اونٹ کتنے ہوں، آپ میں سے کسی کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے، لہذا یہ مسئلہ اسکپ کرتے ہیں۔ سونا چاندی موجود ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ سونا اور چاندی پہ زکوٰۃ یہ سونے اور چاندی کی میٹل پہ ہے، دھات پہ، قیمت پہ نہیں ہے۔ سونا خالص 85 گرام ہونا چاہیے اور چاندی خالص سے 595 گرام ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حاجی اقبال صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہتر آج کا ریٹ بتا سکتے ہیں، یہ یہی گولڈ کا کام کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رہے، توجہ سے مسئلہ سنیں۔ 85 کے بعد 86 گرام خالص سونا ہو گیا نا تو سارے پہ زکوٰۃ پڑ دی ہے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں 10 تولے زیور ہے تے کیا 2.5 تولے اتلیاں تے پائے گا؟ نہیں جناب، جس نے کوالیفائی کیا ہے نا، جس نے آپ کو اس قابل بنایا وہ ساتھ شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ 85 گرام آپ کو اس کے اہل کرتا ہے، جتنا اس کے اوپر ہو جائے گا سارا مل کر اس کا 2.5% آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے ساتھ 595 گرام چاندی ہے، اس کا بھی اسی طرح ہی زکوٰۃ نکلے گی 2.5%۔ زکوٰۃ دینی کس نے؟ نارملی ہمارے ہاں جو زیور ہوتے ہیں نا وہ تو خواتین کے ہوتے ہیں، اور خواتین تو ہماری کماتی کوئی نہیں، یہ باہمی مفاہمت ہے میاں بیوی کی کہ گھر کا فائنانس بھی وہ کرتا ہے، تو میاں بیوی آپس میں طے کر لیں کہ زکوٰۃ کس نے دینی، لازمی بات ہے خامند ہی دے گا۔ اگر خامند زکوٰۃ نہیں دیتا اور بیوی کو بھی نہیں دینے دیتا تو اس میں دونوں مجرم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اس کی ادا ہونی چاہیے، وہ خامند ادا کرتا ہے تب بھی ہو جائے گی، خامند نہیں کرتا تو بیوی ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، گولڈ بیچیں، دل کو کھینچ پڑتی ہے کہ یار پچھلے سال تے 2.5 لاکھ نو سی تھے ہوں 5 لاکھ نو ہو گیا، تے کی کریے، تے دیو زکوٰۃ۔ جس مالک نے آپ کو اس قابل بنایا ہے اس نے مالک تو بڑا بنا دیا ہے نا بھائی۔ آپ پہلے پچھلے سال 25 لاکھ کے مالک تھے،
2.5 لاکھ کو تولہ زیور تھا، اب 5,17,000 ہو گیا، تو اس مالک نے آپ کو ڈبل بھی تو مالک بنا دیا ہے نا، تو اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اچھا کس طرح زکات ادا ہو جاتی؟ وہ بھائی زیور اور مہنگا نہیں ہونا، ہوں ہی ادا کر دو، زیادہ پیسے پی جان گے، زیادہ پیسے پی جان گے، ابھی ادا کر دیں۔ تو اس لیے اپنی بیویاں ان کے ساتھ جا کے آج معاملہ طے کریں اور جتنا زیور پڑا ہے اس کی زکات ادا کریں۔ یاد رہیں ایک اہم مسئلہ، یہ میں نے جی وہ 5 تولے زیور جو ہے نا گولڈ، وہ بچی کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے، بچی کو دے دیں، رکھا ہے نا، دے دیں اس کو، بہو کے لیے، آنے والی کے لیے رکھا ہے، اپنے بچے کو دے دیں۔ اگر آپ نے سال بعد آپ کا دل نیت خراب ہو گئی کہ یار سونا دے 10 لاکھ نو ہو گیا، بیچو، اور سارے سالوں کی زکات پہ جانی ہے جو آپ نے زکات چوری کی ہے، کیونکہ اس کے مالک آپ ہیں، بچہ تو پھر مالک ہی نہ رہا، بیچا تو آپ نے، ملکیت تو آپ کی ہے۔ اگر بچے کی ملکیت ہے، بچے کو دے دیں، اگر وہ صاحب نصاب 85 گرام پہ ہوگا تو وہ زکات دے گا، نہیں ہے، تھوڑا ہے تو وہ نہیں زکات دے گا۔ اگر آپ کے پاس پڑا ہے، آپ نے زندگی میں کسی موقع پر بھی اس کو اگر بیچ دیا ہے نا، تو جو زکاتیں نہیں نہ دیں، تھوڑا تھوڑا ہونے کی خاطر کہ 5 تولے بچی دا ہے، 4 تولے بچے دا ہے، یہ 4 چھوٹے کا ہے، یہ ملا کے کتنا سارا ہو جاتا ہے، اس کے مالک آپ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی زکات دینا پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بات مد نظر رکھیں۔ سامان تجارت، اس کا اعتبار کیا ہوگا؟ یاد رہے آپ کا مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، وہ 1 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، 20 مرلے کا ہے، اس پہ زکات نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے 10 لاکھ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دکان آپ کی، وہ چاہے تھوڑی مالیت کی ہے یا زیادہ مالیت کی ہے، دکان پہ زکات نہیں ہے، زکات ہے اس کی پروڈکشن پہ جو مال تجارت اندر رکھا ہے۔ دکان پہ زکات نہیں ہے، مال تجارت پہ زکات ہے۔ جس طرح بتایا اس کو کیلکولیٹ کریں۔ آج غالباً کوئی سرکاری ریٹ جو ہے نا سونے کا اور چاندی کا اعتبار آپ نے کرنا ہے تاکہ زکات سے محرومی نہ رہے۔ 595 گرام چاندی جو ہے نا، وہ جس اعتبار سے جو ریٹ نکل رہا ہے تو وہ 5,95,000 گورنمنٹ کے ریٹ کے مطابق بن رہا ہے۔ جس دن آپ کی زکات فرض ہوگی نا، اس دن کا ریٹ گورنمنٹ اناؤنس کر دے گی، 1 رمضان کو اس کے مطابق سامان تجارت کی زکات ادا کر دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ ہے جو آپ کو بات بتائی ہے نا کہ ادائیگی کس نے کرنی ہے، کس طرح ہونی ہے، یہ مسئلے میں نے سارے آپ کو بتا دیے کہ کس نے ادا کرنی ہے۔ تجارتی سامان کا بھی بتا دیے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا پروفٹ پہ زکات ادا کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ نا ایک پنجابی میں بات ہے، نوز باللہ، اللہ تعالیٰ کو گیڑا دینے کی کوشش نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ جو شخص قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوز باللہ ایسے کام مت کریں، جس نے مال دیا ہے نا وہ آپ کو اور اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ جتنی عروض التجارہ ہیں، تجارتی سامان ہے، پروفٹ نہیں ہے، اصل انویسٹمنٹ ہے۔ سال کے بعد دیکھیں کتنی ہو گئی ہے۔ اگر وہ 595 گرام چاندی کے ریٹ کے معادل یا اس سے بڑھ گئی ہے تو آپ نے سارے مال کی 2.5% جو ہے وہ زکات دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش یہی کریں کہ اس وقت کا موجودہ حاضر ریٹ لگا لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہو۔ جس مالک نے مال بڑھایا ہے وہ انشاءاللہ مزید مال اور بھی بڑھا دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کمیٹی جو ہے، ہم نے کمیٹیاں کئی دکانداروں نے یہاں پہ بھی ساتھی بیٹھے ہیں ڈالی، آپ نے کمیٹی دی ہے 1 2 دی ہیں۔ جب کمیٹی جتنی جمع کرائی ہے نا، یہ نصاب آپ کو بتا دیا ہے، جتنی جمع ہو گئی ہے اس کو سال ہونا چاہیے جو نصاب کو پہنچتی ہے وہ ریٹ۔ ایک بندے نے 1,00,000 روپے کی کمیٹی ڈالی ہے، مہینہ دیتا ہے تو سال تک تو اس کی ویسے ہی نکل آنی ہے، تو اب اس کی 5ویں 6ٹی نکل آئی ہے تو وہ تو صاحب زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کو 12 لاکھ مل گیا ہے۔ یہ کئی ساتھیوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، توجہ سے ماشاءاللہ مسئلہ سن رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ریٹ ذہن میں رکھنا ہے 595 گرام چاندی کا۔ آپ نے جو مہینہ کر کے جمع کرائے ہیں نا، وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے برابر کب ہوتے ہیں۔ جب برابر ہو گئے ہیں نا اس ریٹ کے، اس کو اب دیکھیں سال کب ہوتا ہے پورا۔ جب سال اگر پورا ہو گیا، کمیٹی آپ کی جمع ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی، چاہے آپ کی کمیٹی نہیں نکلی، وہ آپ نے زکوٰۃ دینی کیونکہ نکل آئے گی۔
اسی طرح وہ والا قرضہ جو آپ کسی کو ادھارا دیتے ہیں، پیسے دے دیے کسی کو، یہ پیسے لے لیں جی، یہ فلاں پیسے لے لیں، آپ نے کسی کو دیے، آپ کے پیسے مل رہے ہیں، آپ کو کچھ سا ملنے کی امید ہے، ڈیڈ نہیں ہے، کوئی ڈیلے ہو گیا ہے جس طرح دکاندار اکثر کرتے ہیں، اس کے مالک آپ ہیں، وہ آپ نے اپنے مال میں شامل کرنے ہیں، وہ زکوٰۃ کے قابل ہیں، زکوٰۃ اس میں سے نکلے گی، وہ زکوٰۃ والے پیسے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح یہ جتنا بھی قرض ہوتا ہے نا، یہ جس طرح سامان تجارت کا آپ کو بتایا کہ جتنے لینے ہیں آپ نے وہ اس میں ڈال لیں، انویسٹمنٹ میں جتنے دینے ہیں وہ اس میں سے نکال دیں، اسی طرح نقدی جو آپ نے قرض دی ہے اس کا حساب بھی اسی طرح لگانا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو پلاٹس لیے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ نے کرائے پہ دیے ہیں، آپ نے کرائے پہ جتنی دکانیں دی ہیں، پلاٹس دیے ہیں، آپ اس طرح کریں، اس کا کرایہ کیلکولیٹ کر لیں، اس کو سال اگر اس کی مالیت کو ہو جائے گا تو زکوٰۃ دیں گے، بصورت دیگر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے پلاٹ بیٹے کے لیے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن پھر ذہن میں رہے بیٹی کے لیے لیا ہے، خالی پلاٹ پڑا ہے، نہیں ہے زکوٰۃ، لیکن اگر آپ نے اس کو جیسے ہی کچھ ریٹ زیادہ لگا بیچ دیا ہے نا تو پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی، پھر اس کا مطلب آپ تجارت کر رہے ہیں اس کی، پھر اس کی تجارت کر رہے ہیں آپ، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ بچے کے لیے لیا ہے، بچے کا مخصوص رہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ریٹ بڑھنے پہ بیچ دیا، منافع کھا لیا ہے، تو جو منافع آپ کھایا ہے نا اللہ کے راستے میں بھی دیں اس کی زکوٰۃ۔ تو اس لیے یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، کرائے پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح جو آپ نے یونٹس لگائے ہیں، ایمبرائڈری یونٹ لگائے، دوسرے یونٹ لگائے ہیں، اس میں فیکٹری ہے، آپ کی مشینری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی پروڈکشن پہ زکوٰۃ ہے، جو آپ اس میں سے مال نکالتے ہیں وہ آپ کو مال کا حساب بتا دیے، اس حساب سے زکوٰۃ لگانی۔ پھر اسی طرح اگر مشینری ہے، آپ اس کو چینج کرتے ہیں، مشینری کے اعتبار سے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ویسے زکوٰۃ مشینری پہ نہیں ہے، آپ مشینری چینج کرنا چاہتے ہیں، بیچی ہے تو ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ دینا پڑے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا وقت سے پہلے ادا ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایک آدمی کو پتہ ہے، کافی ساتھی ایسے کرتے بھی ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہمارا مال جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے قابل ہوگا، ضرورت مند آج آ گیا، ابھی میرے مال کو 10 مہینے ہوئے، آپ وہ اس کو دے کر وہ لکھ لیں کہ میں نے ادا کر دی، دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنن ابن ماجہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ وقت سے پہلے ادا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک علاقے کی زکوٰۃ دوسرے علاقہ میں، یہ وہاں پہ اصل نظام ہے جو سینٹرلائز سسٹم، اور ریاست زکوٰۃ کو اکٹھی کرے، اور وہ اس علاقے میں جو حدیث میں آتا ہے تو خود من اغنیائہم کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے، فترد الی فقراء وہاں کے فقراء پہ لٹا دیا جائے۔ ہاں کوئی ہارڈ شپ کیس ہو جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے، اس سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو وہاں کا جو ریونیو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، پھر دوسرے علاقے کے پیسے بھی اس جگہ پہ لگ سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کن کو لگتی ہے؟ ہر اس شخص کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے جس کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، جس کے اخراجات آپ کے ذمہ نہیں ہیں۔ ایک بچہ پوچھتا ہے ابو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کو کہا شرم کریں، وہ مال آپ کے باپ کا ہی ہے جس نے آپ کو اس کے قابل کیا ہے، ابو کو ویسے پیسے دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر بیٹا اس ایسی کیفیت میں غربت میں آ گیا تو باپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دے سکتا ہے، باپ دے سکتا ہے۔ بیٹا شادی شدہ ہے، 30 40 50 سال اس کی عمر ہے، لیکن اس کیفیت میں نہیں ہے کہ کما سکے، شرعی عذر کا لاحق ہے، یہ نہیں کہ جوا کھیل کے پیسے اجاڑ گیا کہنا بھائی زکوٰۃ دے دیو، یہ نہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی میری بچی کی شادی ہے، یہ سارے لوگ توجہ سے مسئلہ سنیں، بچی کی شادی ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی زکوٰۃ ہی دے دیو، آپ دے دیتے ہو۔ مہندی بھی اچھی بھلی کرتا ہے، مہندی کی رسم بھی کرتا ہے، وہ 400 لوگوں کو بلاتا بھی ہے، ایسے کو کوئی زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کی ساری انویسٹمنٹ موجود ہے، ڈرامے کر کے صرف پیسے بٹور رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا آپ دھیان رکھیں، یہ غرباء کا حق مارتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی ذہن میں رہے، بیوی صاحبہ مال ہے نا تو وہ خامد کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، زینب نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی زکوٰۃ دی تھی۔ اور آگے پیسے پھنس گئے، جی زکوٰۃ دی مجھ کٹ لی، یا آپ دکانداروں کے اکثر سوالات کہ وہ فلانے بندے کو پیسے پھنس گئے نے۔ زکوٰۃ نیت کے ساتھ ہوتی ہے، جب مال دیا تھا نیت کی تھی زکوٰۃ سے دیں گے،
یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا آپ کو. جب مال 2 سال پہلے دیا تھا نیت کی تھی کہ زکوٰۃ سے کاٹیں گے؟ نہیں تو پھر نہیں ہوگی زکوٰۃ. اگر تو اس وقت نیت کر لی تھی کہ اس کو زکوٰۃ سے میں دے رہا ہوں تو پھر تو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اگر نہیں نیت کی تھی تو پیسے ڈبے ہوئے جو ہے نا وہ زکوٰۃ سے نہیں کاٹے جائیں گے. اگلا مسئلہ یہ ابھی رمضان آئے گا نا، لوگ راشن دیں گے، راشن تقسیم کریں گے. یاد رہے زکوٰۃ کے مال کو جنس میں بدلنا آپ کا حق نہیں ہے. مال زکوٰۃ پہ آپ کا حق نہیں ہے، غربا کا حق ہے. آپ اس کو کیش دیں، وہ جو مرضی لے لیں، وہ جو مرضی لے لیں. آپ اس کو، وہ کہتا ہے کہ جناب میرے گھر میں مریض پڑا ہے، آپ کہتے ہیں جناب آٹے دی بوری پھڑو. وہ کہتا ہے جناب میں دوائی لینی، کہتے گھیو بھی لائیو. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ سے 4-5 لوگوں کا گھی اکٹھے کرے گا اور جا کے جنرل سٹور پہ بیچ دے گا. آپ اس کی بنائیں گے تصویر، ہے دیکھو کڈا فراڈی ہے جو چیزاں بیچن دیا ہے. یہ آپ مجرم ہیں. آپ نے کیوں اس کو راشن دیا؟ اس کو چاہیے پیسے، اس نے لانی ہے دوائی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہوتا توڑا چکو. وہ اس کے پاس سارے گھی کی ہوئی جا رہے ہیں، اس کے پاس چینی ہوئی جا رہی ہے، وہ کی کرے گا؟ اس نے تو بچے کی دوائی لانی ہے، اس نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، عید کا سامان لینا ہے، جس مقصد کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں. آپ جب اس کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے ہو، جا کے بیچ دینا، کہتے ہیں دیکھو فراڈی ہے کڈا. یہ آپ فراڈی ہے. اصل ہم نے نعوذ باللہ غلط کیا ہے زکوٰۃ کے ساتھ. یہ راشن جو ہے نا زکوٰۃ سے دینے بند کریں. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو جنس میں بدل کر زکوٰۃ دیں، آپ کا حق نہیں ہے. اگر کسی نے نیت کی ہے نا زکوٰۃ کا راشن دینے کی، تو آج نیت ترک کر دے، پیسے دیں، اس کو جو ضرورت ہے وہ خود لے. یہ آپ کا حق نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے جی کہ بندہ اس کے اوپر زکوٰۃ تھی تو وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر قرض ہے، ورثاء اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے. تو بتانا ضروری ہے. اگر اس نے اپنے آپ کو شو کر دیا میں غریب آدمی ہوں، تو بتانا ضروری نہیں ہوتا. باقی جو مسائل ہوں گے، اگر کسی کے ذاتی مسائل ہیں تو جمعے کے بعد حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کو یہ مسائل سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.